الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. محترم حاضرین، سورۃ الضحیٰ کی تفسیر میں آیت نمبر 5 تک ہماری تفسیر ہوئی تھی، تو آج ہم اس کے بعد والی آیت سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یجدک یتیما فآوی. اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات کو اور اللہ تبارک و تعالی کے احسانات کو اور اکرامات کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے گنایا ہے اور شروع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: الم یجدک یتیما، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ یعنی کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ فآوی، یعنی جب آپ یتیم تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو استقرار عطا کیا. یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: الم یجدک یتیما، یعنی جب مشرکین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، یا وحی جو ہے منقطع ہو گئی ہے، یا آپ کی نبوت ختم ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد ایک دوسرے کو نبوت عطا کر دے گا. تو ان تمام چیزوں پر رد کرتے ہوئے، ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر کہا تھا: ما ودعک ربک وما قلی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالی آپ سے ناراض ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت سے پہلے نہیں چھوڑا، یعنی اللہ تعالی نے یہاں پر کیا کہا؟ الم یجدک یتیما فآوی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت سے پہلے آپ کا خیال کیا. یعنی جب آپ نبی نہیں تھے، جب آپ پر وحی ہم نے نازل نہیں کی تھی، تو اس وقت جبکہ آپ یتیم تھے، آپ جو ہے پیدا ہوئے تھے، تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور پھر اس سے پہلے آپ کے باپ کا جو انتقال ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد آپ کے والد کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد آپ کے دادا کا انتقال ہوا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: الم یجدک یتیما فآوی، یعنی کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یتیم نہیں پایا، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ٹھکانے کا انتظام فرمایا. تو کیا جس رب نے جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نبوت سے پہلے آپ کا خیال کیا، آپ کو اتنی عنایت کی، آپ کی اتنی عنایت کی، تو کیا اللہ تبارک و تعالی آپ کو نبوت کے بعد چھوڑ دے گا؟ سبحان اللہ.
تو دیکھیے کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلائی. کہا الم یجدک یتیما فآوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کو دیکھنا پڑے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مرحلے میں حفاظت فرمائی اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حفاظت کا انتظام کیا اور پھر آپ کے ٹھکانے کا انتظام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی والدہ حامل تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل سے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. عبداللہ ان کا جو انتقال ہو گیا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو اس سے پہلے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرضعہ کا انتخاب فرمایا. مرضعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی کا کیسے اللہ تبارک و تعالی نے انتظام فرمایا جو کہ حلیمہ السعدیہ تھی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی والدہ کا انتظام فرمایا. اور پھر آپ کی جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے دادا نے آپ کی کفالت کی. اور پھر جب آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ابو طالب کا انتخاب فرمایا. ابو طالب نے آپ کی کفالت کی جو آپ کے چچا ہیں. اور پھر انہوں نے ایسی کفالت کی اپنے کفر کی حالت میں. ان کا انتقال جو کفر پر ہوا مگر اس کے باوجود ان کے لیے یہ ہرگز برداشت نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے. سبحان اللہ. دیکھ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھکانے کا انتظام فرمایا. یعنی اپنی کفر کی حالت میں انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قسم کا ساتھ دیا. ساری قوم ایک طرف ہے مگر ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. یہاں تک کہ جب آپ کی قوم نے جو ہے آپ کا بائیکاٹ کیا, آپ کو چھوڑ دیا اور آپ سے مکمل تعلق کو جو ہے قطع کر لیا تو ابو طالب کہاں تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب بنی ہاشم میں تھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے انتظامات فرمائے کہ یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال بھی جو کفر پر ہوا اور اس سے پہلے تمام لوگوں کا انتقال جو کفر پر ہوا جنہوں نے بھی جو آپ کی کفالت کی. اس کی کیا حکمت ہے؟ یعنی ابو طالب جن کو یہ یقین تھا, جن کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور یہ دین حق ہے اور یہ قرآن حق ہے, ان تمام کے باوجود انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا, وہ مسلمان نہیں ہوئے. یہاں تک کہ ان کا انتقال کس پر ہوا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے آخری وقت میں سکرات میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عم قل لا الہ الا اللہ, یعنی لا الہ الا اللہ کہے کلمۃ احاج لک بها عند اللہ, یعنی ایک کلمہ کہیے بس لا الہ الا اللہ, اللہ کے پاس جو ہے میں آپ کے لیے جو سفارش کروں گا اور جو ہے یعنی یہ حجت جو ہے کہوں گا کہ جو آپ نے جو لا الہ الا اللہ کہا. تو مگر انہوں نے جو آخری کلمہ کہا وہ کیا ہے؟ علی ملت عبد المطلب, یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا علی ملت الاسلام, انہوں نے کہا علی ملت عبد المطلب, یعنی میں عبد المطلب کی ملت پر مرتا ہوں, یعنی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو اس کا معنی یہ ہے جیسا کہ بعض یعنی جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی سے جب پوچھا گیا کہ کیوں مطلب آپ کے والدین کا پھر اس کے بعد جو لوگوں کا جو انتقال جو کفر پر ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے,
یتیم ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جو ہے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا احسان نہ رہے. سبحان اللہ, یعنی کتنی بڑی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہاں تک کہ جو ہے علماء کرام نے جو ہے اس آیت کی تفسیر میں بھی کہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا, یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ جو درود کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ بها عشرا, یعنی اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں, اور دوسری احادیث میں اس کے جو ہے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں. تو یہ سب کس لیے؟ یعنی ہرگز ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فضیلت میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں ہم نے یہ درود کہہ کے جو اس میں اضافہ کر دیا. ہرگز نہیں, بلکہ اس کا فائدہ کس کے لیے ہے؟ خود ہمارے لیے ہے, خود ہمارے لیے ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر جو ہے کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہے. تو اسی لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عظمت دیکھیے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جو ہے بلند فرمایا. اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابو طالب نے کی, اور اس سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکمل ساتھ دیا, انہوں نے اپنے مال کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ مال آپ کے لیے ہے, آپ جو چاہیں جو اس کے اندر کریں, یہ مال جو ہے آپ کے لیے ہے. یعنی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہوئے؟ یتیم پیدا ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال نہیں تھا, نہ ہی جو ہے آپ کو جو ہے آپ کے باپ کی طرف سے جو میراث میں کوئی مال ملا تھا, نہ ہی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کی طرف سے جو کوئی مال ملا تھا سوائے جو ہے ایک لونڈی کے اور دوسری چیزوں کے, بس یعنی والد کی طرف سے. تو کوئی مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا, مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے سارے جو انتظامات فرما دیے. جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا اور پھر ابو طالب کا انتقال ہوا, اب یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی حامی نہیں تھا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی؟ کیسے؟ جی معراج تو ایک عظیم چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے انتقال پر جو ایک عظیم تسلی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو عطا فرمایا تھا. مگر اس کے علاوہ ایک چیز ہے, جی ہاں قرآن نازل فرمایا, یہ تمام چیزیں ہیں, مگر واقع میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا جو ہے ثابت ہوتا ہے؟ جی یہ بھی ٹھیک ہے, مگر میں ایک ایسی چیز چاہ رہا ہوں جو اسلامی تاریخ کے اندر جو ہے ایک بالکل جو نیا موڑ تھا, ہجرہ. یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی حفاظت کرنے والا مکے میں جو موجود نہیں تھا, اور پھر سارے مشرکین جو متفق ہو گئے اور انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ جو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. یعنی جب تک ابو طالب تھے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ابو طالب اپنے قوم کے جو سردار تھے. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو مشرکین نے جو فیصلہ کیا, جیسا کہ ہم نے سورۃ الانفال میں جو آج آیت پڑھی ہے, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. یعنی مشرکین نے جمع ہو کر دار الندوہ میں کیا فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. ابو جہل نے کہا کہ اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا, اور پھر ایسے ساتھیوں کو تیار کیا, ایسے صحابہ کو دیا جن کی تاریخ جو ہے جن کی مثال جو پوری تاریخ میں نہیں ملتی ہے. ایسے صحابہ دیے جو اپنے جانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو ہے لٹانے والے تھے, جنہوں نے اپنے مالوں کو نہیں, جنہوں نے اپنی جانوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قربان کر دیا. یعنی
جب غالباً جو ہے زید بن دفنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دشمنوں نے قید کر لیا اور پھر جب ان کو پھانسی دینا چاہا تو انہوں نے کیا پوچھا اللہ کے رسول، تو انہوں نے جو کیا سوال کیا، یعنی صحابہ کی الفاظ دیکھیے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو ہے کیا آپ جو یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی جگہ محمد ہو، یعنی مشرکین نے کہا کیا ابھی آپ کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مدینے میں جو ہے آرام سے رہیں اور آپ کی جگہ جو ابھی آپ کو جو پھانسی ہونے والے ہیں آپ کی جگہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے. سبحان اللہ. تو یہ جو صحابہ کی محبت ہے. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے صحابہ کا جو انتخاب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کی شان کو بھی جو بڑھا دیا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا فضیلت دی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو پھر اس کے بعد پوری زندگی دیکھ لیجئے، مدنی زندگی پوری دیکھ لیجئے کہ کیسے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی پوری جو ہے مدنی زندگی کے اندر. تو یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم جو ہے کہتے ہیں ایسے شخص کو یا ایسے شخص کو جس کے والد کا بلوغت سے پہلے اس کے انتقال ہو جائے، وہ جو ہے یتیم ہے. وہ یتیم ہے. یعنی اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے اور اس کی عمر جو ہے مطلب وہ بالغ ہو چکا ہو، یا مثلا جو ہے 16 سال یا 17 سال یا 20 سال یا 25 سال ہو، تو وہ جو یتیم نہیں ہے. یتیم وہ ہے جس کے والد کا انتقال جو ہے اس کے بلوغت سے پہلے ہو چکا ہو، تو یہ جو ہے یتیم ہے. تو اب ذرا سوچ کے دیکھیے، یعنی یتیم جو کہ معاشرے کے اندر، مجتمع کے اندر، ماحول کے اندر اس کی کیا قدر ہوتی ہے. یعنی اگر کسی کے والد کا یا والدین کا انتقال ہو جائے تو وہ جو ہے یعنی انتہائی جو ہے پریشانی میں، انتہائی مشکلات میں، اور انتہائی جو ہے یعنی اس کی کفالت کرنا، اس کو دیکھنا، اس کے احوال کو دریافت کرنا، یہ جو انتہائی مشکل چیز ہے. خاص کر جو ہمارے ماحول میں یہ جو ہے بہت ہی جو پریشان کن چیز ہے. اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، خاص کر بچے اگر چھوٹے ہوں، تو یعنی اکثر یتیم کیا ہوتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں. اکثر یتیم جو ضائع ہو جاتے ہیں، ان کو پوچھنے والا، ان کو دیکھنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. مگر تو ذرا سوچ کے دیکھیے کہ جو ہے یتیم جو کہ جو ہے جس کو پوچھنے والا کچھ بھی نہیں، اگرچہ کہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کا چچا ہی کیوں نہ ہو، اس کا ماموں ہی کیوں نہ ہو، اس کا دادا ہی کیوں نہ ہو، مگر یعنی وہ بات نہیں ہو سکتی جو والد کی جو بات ہو. تو اس کے لیے جو ہے یعنی گویا اس کے پیروں کے نیچے سے اس کی زمین جو ہے کھسک گئی ہو. تو مگر اس یتیم، یہ یتیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم پیدا ہوئے، کیسے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پوری دنیا کا سردار بنایا. وہ یتیم جو ضائع ہو سکتا ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں یتیم کی جو ہے کوئی جو قدر و قیمت نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سید ولد آدم بنایا. یعنی پورے انسانوں کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے. تو اس لیے جو ہے یتیم کی حفاظت کرنا، یتیموں کا خیال کرنا،
یتیموں کے احوال کو جو دریافت کرنا, ان کے لیے جو ایسا انتظام کرنا کہ وہ جو ضائع نہ ہو, وہ محسوس نہ کرے کہ جو ہے وہ جو ان کے جو حالت جو نہیں ہے, تو اس کی ذمہ داری جو ہے مسلمانوں کی ہے. اس کی ذمہ داری ہمارے معاشرے پر ہے کہ ہم جو یتیموں کا خیال کریں, یتیموں کے لیے ایسا انتظام کریں کہ وہ ضائع نہ ہو بلکہ وہ معاشرہ کو کچھ دے سکیں, اور پھر جو ہے معاشرہ جو ہے ان کو کچھ دے سکے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے جو اونچے مقامات پر جو ہے فائز فرمایا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے یتیم سے مراد یعنی ایک انوکھی چیز جس کو جو یتیم کہتے ہیں عربی میں, ایک ایسی انوکھی چیز کو جس کے کوئی مثال نہ ہو, جس کا کوئی مثیل نہ ہو, جس کا کوئی ثانی نہ ہو, اس کو جو ہے عربی میں یتیم کہا جاتا ہے. اسی لیے جو ہے کسی اچھے فائدے کو, کسی اچھے بات کو جو ہے عربی میں یتیمتن کہا جاتا ہے. یتیمہ یہ جو یتیم یعنی القول الیتیم یعنی انوکھی بات, اس کے معنی میں بھی جو ہے یتیم کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی قوم کے اندر بلکہ پوری انسانیت کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے آپ کی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے کسی شخص کو نہیں پایا. یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سید ولد آدم بنایا, اور پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خیر رکھنے والا جو کوئی نہیں ہے, تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بشریت پر جو انتخاب فرمایا. اور پھر اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ عرب کو سارے لوگوں پر جو اختیار فرمایا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ان اللہ اصطفى بنی ہاشم, کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے دنیا کے اندر بنو ہاشم کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار فرمایا. اور پھر بنو ہاشم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم کے اندر جو ہے قریش کا جو انتخاب فرمایا, اور پھر جو ہے قریش کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے انتخاب فرمایا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت گویا جو ہے عرب کی فضیلت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انوکھے پن کی وجہ سے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خیر والا دل, یعنی سب سے زیادہ پاک کوئی دل اللہ تبارک و تعالی نے پورے انسانوں کے دلوں میں نہیں دیکھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بشریت کے اندر, سارے انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. اور پھر اس کے بعد انبیاء کا, یعنی چونکہ انبیاء جو ہے خلاصہ ہیں پورے انسانوں کے اندر, تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پورے انسانوں کے اندر انبیاء کا انتخاب فرمایا. پھر انبیاء کے اندر رسول کا انتخاب فرمایا, یعنی انبیاء رسول سے جو ہے ان کا درجہ جو ہے کم ہے, رسول جو ہے ان کا درجہ جو ہے اونچا ہے. اور پھر رسول کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اولو العزم کا انتخاب فرمایا, اور اولو العزم کے اندر بھی جو ہے خلیلین کا انتخاب فرمایا. خلیلین کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ابراہیم بھی جو خلیل الرحمن ہے, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل الرحمن ہے. تو یہ خلت کا درجہ جو ہے یہ جو عظیم درجہ ہے, اس سے بڑا درجہ جو کوئی نہیں ہے. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے خلت کے لیے دونوں کا انتخاب فرمایا, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا سارے اولو العزم پیغمبروں کے اندر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن کے اندر جو ذکر فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا, یعنی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تشریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے اندر یا محمد نہیں کہا, یا محمد نہیں کہا اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو.
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے یتیم ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. بس انہی چند باتوں پر جو ہے اس آیت پر جو ہے کی تفسیر پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھے اور پھر قرآن کے اسرار کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے یہاں بیٹھنے اور آنے جانے کا اجر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.